الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين۔ ترجمہ: پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے دوسرے پیغمبر آئے، جیسے صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام وغیرہ۔ یہ تمام اپنی اپنی قوم کی طرف کھلے ہوئے نشانات دے کر بھیجے گئے تھے، لیکن جس جہالت اور کفر کی حالت میں وہ لوگ اپنے اپنے پیغمبر کی بعثت سے پہلے اور جن چیزوں کو پیشتر سے جھٹلاتے چلے آ رہے تھے، یہ توفیق نہ ہوئی کہ انبیاء کے تشریف لانے اور سمجھانے کے بعد ان کو مان لیتے، بلکہ جن اصول صحیحیہ کی تکذیب پہلے نوح کی قوم کر چکی تھی، ان سبوں نے بھی ان کے ماننے سے انکار کر دیا۔ گویا جب پہلی مرتبہ منہ سے نہ نکل گئی، ممکن نہ تھا کہ پھر کبھی ہاں نکل سکے۔ اسی بے ایمانی اور تکذیب حق پر آخر تک اڑے رہے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات اور سچ اور حق کی تکذیب اور عداوت میں حد سے نکل جاتے ہیں، ان کے دلوں میں مہر لگنے کی یہی صورت ہوتی ہے کہ اول وہ تکذیب کرتے رہے جبکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ حق ہے، سچ بات ہے اور رسول بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ جب یہ تکذیب کرتے رہتے ہیں تو پھر دشمنی اور عناد کی روش اختیار کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ان کے دلوں کی کلیں بگڑ جاتی ہیں اور قبول حق کی استعداد باقی نہیں رہتی۔ یہ بات اس طرح سے سمجھی جا سکتی ہے کہ انسانی دل کے اندر حق پہچاننے کی استعداد اللہ سبحانہ و تعالی نے ودیعت کر دی ہے کہ جب بھی حق آئے گا دل گواہی دے گا کہ یہ حق ہے، صحیح بات ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی کسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، دنیاوی منفعت کی وجہ سے یا پھر اپنی کسی بھی اور تعصب کی وجہ سے اس حق کو جھٹلا دے گا تو پھر دوبارہ جب حق آئے گا تو اس کے دل کی استعداد جو اس کو پہچاننے کے لیے ہے، حق کو پہچاننے کے لیے ہے، وہ پہلے سے کم ہو جائے گی، اور رفتہ رفتہ اگر وہ جھٹلاتا ہی رہے گا تو ایک ایسا مقام آ جائے گا کہ یہ حق پہچاننے کی استعداد بالکل ہی سلب کر لی جائے گی، اور اسی کو دلوں پر مہر کرنا جو ہے وہ مراد ہے۔ یہی عمل جو ہے انسان کے دوسرے اعضاء کے اندر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس عضو کا جو کام ہے اس سے وہ نہ لیا جائے تو آہستہ آہستہ اس عضو کی وہ استعداد کم ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ عضو بالکل ناکارہ ہو جائے گا۔ مثلا اگر آنکھ جو ہے جس کا کام دیکھنا ہے اس پر پٹی باندھ دی جائے اور سالہ سال پٹی بندھی رہے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آنکھ جو ہے وہ دیکھنے کی استعداد سے محروم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو جوائنٹس ہیں ان کا کام حرکت کرنا ہے، اور اگر کسی جوائنٹ کو مستقل طور پر باندھ دیا جائے اور سالہ سال چھوڑ دیا جائے تو اس کی حرکت کرنے کی استعداد ختم ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے انسان اپنے حق پہچاننے کی استعداد گنوا بیٹھتا ہے، گویا اس کے دل کے اوپر مہر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کی اپنی خطا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو زبردستی مہر کرتے ہیں نہ ہی زبردستی ہدایت دیتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔